کشمیر سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، کشمیر سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، جناب سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، جناب سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی حکمانی زندہ ہے، سب کے دلوں میں زندہ ہے، سب کے دلوں میں زندہ ہے، خبر کی شکل میں زندہ ہے، ایران سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، ایران سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، کشمیر سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، کشمیر سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، جناب سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی، ایران سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، ایران سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، کشمیر سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، کشمیر سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، جناب سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے، ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے، ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے، رہبر کی شکل میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، ایران سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، ایران سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، سپر پاور از اللہ لا الہ الا اللہ، سپر پاور از اللہ لا الہ الا اللہ، ایران سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، ایران سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، فلسطین سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، فلسطین سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، ایران سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ایران سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، ایران سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر لا الہ الا اللہ، ایران سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، ایران سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، شیعہ سنی بھائی بھائی، کشمیر سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، چیناب سے آواز آئی شیعہ سنی بھائی بھائی، ایران سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، ایران سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، دنیا اسلام زندہ ہے خمینی زندہ ہے خمینی ہم سب کے دلوں میں ہم سب کے دلوں میں رہبر کی شکل میں زندہ ہے خمینی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دشناب ٹائمز اور میں ہوں انظر ایوب۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ 2 دن قبل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد پوری دنیا میں جو ہے جگہ جگہ پر احتجاج ہوئے۔ بالخصوص اگر ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کے کئی جگہوں پر جو ہے احتجاج دیکھے گئے۔ کل کے دن میں وادی کشمیر کرگل کی بات کریں، جگہ جگہ پر احتجاج نکلے، جلوس نکلے، اور کل شام کو ہی جو ہے ہر جگہ سے اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ بالخصوص اگر بات کریں خطہ چناب اور وادی کشمیر میں جو ہے اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج یعنی 2 مارچ کو جو ہے مکمل بند رہے گا، اور آج ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہی مارکیٹ جو ہے پوری بند رہی، اور اس کے بعد جو ہے ابھی ظہر نماز کے بعد جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج نکالا گیا، اور اس احتجاج کے اندر کچھ ایسے نعرے بھی دیے گئے کہ ایران سے آواز آئی، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ یہ نعرے جو ہے اس لیے لگے کیونکہ آیت اللہ علی خامنئی وہ لیڈر تھے جن نے 2010 میں ایک فتویٰ جو ہے جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو سنی لوگ ہیں خلفائے راشدین
راشدین کو کافی رسپیکٹ کی جاتی ہے اور شیعہ کے کچھ لوگ خلفائے راشدین کی انسلٹ کرتے تھے. تو 2010 میں خامنئی صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو بھی خلفائے راشدین ہیں یا باقی صحابہ ہیں ان کی انسلٹ نہ کی جائے. اور یہ وہی خامنائی ہیں جنہیں غازہ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی اور غازہ کے ساتھ کھڑے رہے. اور غازہ میں جو ہے مظلوم پر جب ظلم ہو رہا تھا پورے 57 ملک جو خاموش تھے، لیکن ایک ایران جو ہے بالکل سامنے کھڑا تھا اور انہوں نے جو ہے غازہ کا ساتھ دیا. اور پرسوں جو ہے اسی آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا. اور ان کی شہادت کے بعد آج جو ہے یہاں پر ایک ریلی بھی نکالی گئی جن میں نعرے جو ہے کافی لگے، جو آپ ویجولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ریلی نکالی گئی جو مکمل بند تھا، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت اللہ علی خامنئی صرف ایک ایران کے لیڈر نہیں تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے. اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، امریکہ مردہ باد. ماتمی پروٹیسٹ درج کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا رہنما آیت اللہ خمینی صاحب، جن کو کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر شہید کر دیا، ہم سارے ٹھاٹھوی اور پورا خطہ چنار کے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں آج یہ پروٹیسٹ جو درج کرایا وہ اسی متعلق ہے. میں اصغر صاحب سے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند مختصر اس پہ بتائیں. اصغر صاحب. نحمد و صلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ امریکہ اور اسرائیل ایک مرتبہ پھر اپنی منمانی کرتے ہوئے دوسرے آزاد ملکوں کے اندر مداخلت کرتے ہوئے جو بھی ممالک جمہوری طریقے سے اپنے اپنے ملک کے آئین کے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، وہاں امریکہ مداخلت کر کے اپنی مرضی سے اور اپنے لوگوں کو حکومت میں لانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے اس 85 سالہ بزرگ آیت اللہ خامنئی نے جب امریکہ اور اسرائیل کی بات ماننے سے صاف انکار کیا، ان کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کیا، تو بات چیت کی آڑ میں ان کے اوپر حملہ کر کے اس 85 سالہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا گیا. یہ شہادت ایک آدمی کی شہادت بلا شک ہے، لیکن اس شہادت نے تمام انسانوں کو یہ بتا دیا کہ امامت صرف 2 رکعت نماز کی امامت کو امامت نہیں کہتے ہیں، بلکہ امامت پوری قوم کی رہنمائی اور رہبری کرنے کو کہتے ہیں. اور اگر یہ رہنمائی اور رہبری کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اپنی گردن اور اپنے عیال کے سمیت جان کا پیش کرنا پڑتا ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا ہے. اس وقت آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایپسٹین فائل کا جو 1 مہینے سے چرچا پوری دنیا میں چل رہا ہے، یہ وہی ممالک ہے امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور عرب ممالک کے کچھ مسلمان ملک، اور جس میں ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کے بھی کچھ لیڈر ہیں جن کا اس فائل میں نام آیا ہے. اور اپنی کالی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ عالم اسلام کے اوپر جنگ تھوپ کر انہوں نے اس کے اوپر پردہ پوشی کی ایک ناپاک کوشش کی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا امن و امان، اپنے ملک، اپنی ریاست کے تئیں وفاداری کو نبھاتے ہوئے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آیت اللہ خامنئی اور اس جیسے ہزاروں لوگوں نے اپنے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی نے یہ حملہ کر کے پوری دنیا کو بارود کے اندر جھونک دیا ہے. اور اس وقت مبصرین
کا کہنا ہے کہ جو دنیا ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم یہاں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایران ہندوستان کا، ہمارے ملک کا 80-90 سال سے بہت بہترین دوست رہا ہے۔ اس وقت ایران نے ہندوستان کے ساتھ دوستی نبھائی ہے۔ جب پاکستان کے خلاف ووٹ دینے کی ضرورت پڑی تھی تو ایران نے ہندوستان، بھارت کے حق میں ووٹ دے کر اس دوستی کا ثبوت نبھایا تھا۔ لیکن آج کی حکومت کے منہ پر ابھی تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا موقف جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں کر رہا ہے کہ اس حکومت کا جو اس وقت یہاں مرکز کے اندر برسر اقتدار ہے، اس کا موقف ایران کے متعلق کیا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اپنا موقف صاف طریقے سے واضح کر دینا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کا دوست نہ امریکہ ہے نہ اسرائیل ہے۔ یہ دونوں ملک دنیا کے تمام ممالک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کا بہترین دوست یا تو روس ہے یا ایران ہے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو، مجھے آپ لوگوں کو اس رمضان کے مبارک میں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ یہی اختتام پذیر ہو، یا اس کا بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل آئے، ورنہ آپ دیکھیں گے 2-3 دن کے بعد اس جنگ میں بہت بڑے بڑے ملک جو ہے وہ کود پڑیں گے، اور دنیا جو عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اس لپیٹ میں اگر ہم ڈائریکٹ جنگ میں حصہ دار نہیں بنیں گے، لیکن مہنگائی کی مار میں پوری دنیا جو ہے وہ اس مار میں الجھ پڑے گی۔ ایک بار پھر ہم اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے نہتے اور بات چیت کی آڑ میں ایک نہتے رہبر اور جو ایک اسلامی لیڈر تھا، اسلامی رہبر تھا، نہ کہ کوئی وزیر اعلیٰ تھا یا منسٹر تھا یا کوئی لیڈر تھا، بلکہ یہ مذہبی رہنما تھا، اس کو قتل کر کے امریکہ نے اپنی بزدلی دکھا دی کہ 85-86 سال کے بزرگ پہ بموں کی برسات کر کے پورے عالمی اسلام کے مسلمانوں کو یکجا کیا۔ میں آپ کو یہ موقع ہے میرے لیے، کیونکہ ہم نے پچھلے 25-30 سال سے یہاں کے نوجوانوں کو اسی دہشت گردی کی وجہ سے کھویا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ جو مذمت اس وقت آپ اور میں مذمت کر رہے ہیں، ہم امریکہ دہشت گرد ملک کی مذمت کر رہے ہیں، ہم اسرائیل دہشت گرد ملک کی مذمت کر رہے ہیں۔ دہشت گرد اس کو کہتے ہیں جو دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا پڑوسی دیش پاکستان اس وقت کس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کا پیروکار بنا ہوا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس نے یہاں ہماری ریاست میں پچھلے 30 سال سے اسی طریقے سے، جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل اس وقت ایران کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس ملک نے اس ریاست کے اندر دہشت گردی پھیلا کر اپنے مفادات کی خاطر یہاں کے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتروایا۔ اس لیے ایک بار پھر شیعہ سنی کا جو نعرہ ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، اور امریکہ کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور تمام ان دیشوں کی مذمت کرتے ہیں جو اس دہشت گردی میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم آج یہاں پہ جمع کیوں ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آیت اللہ خمینی صاحب کو پرسوں شہید کیا گیا، وہ ایک مسلم ممالک ہے، اور یہاں پورے ورلڈ میں اسلامو فوبیا کو رائز کرنے کے لیے یہ امریکہ، اسرائیل اور خاص کر کے مڈل ایسٹ کی کنٹریاں مسلمانوں کے اوپر ڈومینیٹ ہونا چاہتی ہیں۔ واحد ایک مرد مجاہد آیت اللہ خمینی صاحب سے جو امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں کرارا جواب دے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے واپسی ریٹیلیٹ کیا تو یہاں سے میں آپ سب نوجوانوں کو جن کو جذبات ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قتل میں ہمارے مسلم ممالک بھی شامل ہیں، عرب امارات کے کچھ ممالک شامل ہیں،
जैसे मेरे यहाँ दोस्त ने कहा, पाकिस्तान भी शामिल है, जिस पाकिस्तान के खातिर जम्मू कश्मीर में यहाँ खून बहाया है, जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान बने हैं, वो पाकिस्तान भी उसी इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ तलवे चाटता है। वही एक मुस्लिम ममालिक का लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब वो शहीद हुए हैं। हम मातम नहीं मना रहे, मातम का शहीदों का मातम नहीं मनाया जाता है, शहीदों को गाजी कहलाया जाता है, वो गाजी है। हम यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं अमेरिका को, इस्राइल को, ऐसे आयतुल्लाह खुमैनी बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। आपने जो छुप के वार किया है वो आपके साथ खुल के और मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये मक्कारी मैं आपको बताऊं, ये जो इस्राइल है या मिडल ईस्ट के जितने भी ममालिक है, अमेरिका है, ये तमाम मुल्कों को अपने नीचे रखना चाहता है, कारोबार करना चाहता है। और आपने देखा होगा हाल ही में यहाँ हिंदुस्तान में भी ट्रेड डील हुई है और विदाउट टैरिफ। इसी तरह से हर मुल्क में वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, हर मुल्क में वो अपना डोमिनेट रहना चाहते हैं। वाइट पूरे वर्ल्ड में एक मुल्क था जो उनको आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करते थे। हम कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं इस बात की कि इस तरह से मुस्लिम ममालिकों पे और मुसलमान लीडरों को न मारा जाए, क्योंकि खून खराबे से कुछ भी यहाँ आज तक हासिल नहीं हुआ है और ना ही होगा। हर मुल्क को अपने हिसाब से, अपने आइन के हिसाब से जीने का बराबर हक है। और मैं इतना जरूर कहूंगा ठाठी के इस शहर के तमाम जितने भी यहाँ बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसी भी तबके से, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। और यहाँ की मस्जिद कमेटी की तरफ से जब मैं घर से बाजार में आया तो मैंने तमाम दुकानें, हर किसी मजहब के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग यहाँ दुकानें करते हैं, सबने बंद रखी। और ये यकजाहती हमें हमेशा कायम रखनी चाहिए, क्योंकि चाहे जुल्म किसी भी कौम पे हो, जुल्म होता है। जुल्म के खिलाफ हम सबको इकट्ठे होकर आवाज उठानी चाहिए। और इसके साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि अमेरिका, इस्राइल गद्दार, मक्कार, दहशतगर्द मुल्क है। नौजवानों, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जज्बात, हमारा यहाँ आना सिर्फ इसलिए है कि हम उन मजलूमों के साथ, चाहे उन्हें फलस्तीन में, गजा की पट्टी में या आज इस मुल्क में कर रहे हैं जुल्म, उन मजलूमों के साथ हम खड़े हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे नौजवानों को जज्बात है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, हालातों को मद्देनजर रखते हुए और हर तरह के मामलों को नजर रखते हुए अपनी बात रखनी है। और कभी भी हक बात रखने के लिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सच्चाई होती है, देर से ही लेकिन सच्चाई सामने आती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्राइल का जो यार है, इस्राइल का जो यार है, और अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। और अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तक आप सुन रहे थे और आपको मालूम है कि ये पुरअमन एहतिजाज और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है हमारी जनाब वैली में, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क भारत में, और इसी तरीके से पूरे बरे सगीर के अंदर आज और कल से पुरअमन एहतिजाज हो रहे हैं। और आज भी हमें यहाँ देखने को मिला ठाठी और इसके अतराफ के अंदर, किश्तवाड़ डोडा के अंदर, कि किस तरह से यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने इस
जुल्म के मौके पर भरपूर हमारा साथ दिया। इन तमाम हजरात का शुक्रिया। ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनेई पिछले 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। आप अभी तक सुन रहे थे कि उनकी कोई ज़ाती गलती नहीं थी, बल्कि वो खुद एक मजहबी पेशवा थे। और इस तरीके से अमेरिका ने बर्बरियत और जुल्म ढाकर पूरे मशरिक़ वस्ता को और बर्रे सगीर को इस जंग की लिपट में लिया हुआ है। तो एहतजाज दर्ज करने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की जितने भी वासी हैं ये पुरामन हैं और जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है इससे पहले। अब आज की जनरेशन जितनी भी है, 90 की दहाई भी सबको याद है, और आज की जितनी भी जवान है उनको भी जज्बात में गलत नारा या गलत कुछ ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जज्बात अपनी जगह है, लेकिन जज्बात किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि हम इस एहतजाज को आज इसलिए दर्ज करा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंच जाए, आला हुकाम तक। अमेरिका इसराइल अपनी मफाद के लिए पूरे दुनिया के अंदर जिसको चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है इस्तेमाल करता है अपनी इक़्तिदार के लिए। और कुरान करीम ने 1400 साल पहले ये पैगाम दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, कि यहूद और नसारा आपके दोस्त हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूद की तरफ से कहा गया कि आप थोड़ी नरमी बरतें और हमारी इत्तिबा कीजिए, हमारे मज़ाहिब की, हमारे ख्वाहिशात की। तो कुरान ने दो टोक लफ्ज़ों में कहा गया कि इनके साथ मामलात भी आप अच्छा करते हैं, इनके साथ लेन देन भी कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन यहूद और नसारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये 1400 साल पहले पैगाम ने आज साबित कर दिया कि किस तरह से एक मजहबी पेशवा को टारगेट किया गया। और यूं हदीस का मिज़दाक ठहरे, मन कुतिला मज़लूमन फहुव शहीद, जिसको जुल्म से मारा गया वो शहीद है। तो ये किसी के भी साथ भी हो सकता है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और यहाँ जामा मस्जिद ठाठरी कमेटी और यहाँ आने वाले तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी हैं उनके साथ जब भी कुछ कभी भी ऐसा होगा तो हम हर मुश्किल घड़ी में उनके शाना बशाना हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की एक पहचान है। और जम्मू कश्मीर और हमारा भारत इसी चीज़ का एक गुलदस्ता है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब हर दूसरे का साथ देते हैं, हर दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं। आज रमज़ान के इस महीने के अंदर अमेरिका ने और अमेरिका के जितने भी सहूलतकार हैं उन्होंने मिलकर इस कार्रवाई के अंदर एक मजहबी पेशवा को शहीद किया। अल्लाह इनकी शहादत को कबूल फरमाए।